اسد محمد صاحب کا افسانہ ہٹلر شیر کا بچہ پارٹ 4۔ ادھر یوں لگتا تھا کہ پولیس والے جیسے ہمیں بھول گئے ہیں۔ پہرے کے سپاہی اور آتے جاتے کانسٹیبل یا افسران ہماری طرف دیکھ بھی نہیں رہے تھے۔ دھوپ چڑھے چائے بیچنے والا آیا تو پہرے والے نے 4 پاپے بسکٹ اور گلاس بھر بھر کے چائے ہمیں دلا دی۔ کھوسا کو رات کی سب باتیں یاد آ گئی تھیں۔ وہ اس وقت بہت غصے میں تھا اور گمسم بیٹھا تھا۔ بسکٹوں پاپوں کو اس نے ہاتھ بھی نہیں لگایا۔ چائے پی کر ایک طرف خاموش بیٹھ گیا۔ جب تک کھوسا اپنا غصہ اپنے اندر اتارتا رہا، میرے لیے اسے سنبھالنا آسان رہا۔ تھوڑی دیر بعد میں تسلی اور حوصلے کا کوئی فقرہ کہہ دیتا اور وہ ہوں ہاں کر دیتا۔ لاک اپ کے ماحول میں اداسی مگر ظاہری سکون تھا، لیکن پولیس والوں کو دیکھ دیکھ کر کھوسا کا پارا چڑھتا جا رہا تھا۔ اس نے کچھ بولنا شروع کر دیا تھا۔ وہ لمحہ موجود کے جبر اور پچھلی 1 صدی کی ناانصافی پر بلند آواز میں گالیاں بکنے لگا اور اردو، انگریزی اور اپنی مادری زبان میں چھوٹی تقریریں کرنے لگا۔ میرے ہاتھ پاؤں پھول گئے، کیونکہ بار بار وہ کہہ رہا تھا کہ اکبری کو ان درندوں سے چھڑانے کے لیے فوری طور پر کچھ کرنا ہوگا۔ یہ ضروری ہے، پھر جو بھی ہو پرواہ نہیں، جان تو ایک روز ویسے بھی جانی ہے۔ میں نے کہا ٹھہر جاؤ یار، یہ ہٹلر کام کا آدمی ہے، اسے آ لینے دو، وہ کچھ کرتے ہیں۔ اس کے رابطے استعمال کر کے یہاں سے بھاگ نکلنے کی کوئی ترکیب سوچتے ہیں۔ آدمی خود کو کیسے بہلاوے دیتا ہے۔ دوپہر کے قریب شہر کے کسی ہوٹل سے کھانوں سے بھرے ناشتے دان آ گئے۔ تھوڑی دیر بعد ہٹلر بھی آ گیا۔ پہلے کی طرح اسے 2 پولیس والے سہارا دے کر لائے تھے۔ لگتا تھا ہٹلر اب جو حوالات میں آئے گا تو ایسا گرے گا کہ پھر اٹھ نہیں سکے گا۔ اس کی اداکاری دن کے وقت بھی بہت کامیاب تھی۔ وہ آیا تو میں نے بتا دیا کہ کھوسا بہت طیش میں ہے، کہیں کچھ الٹا سیدھا نہ کر بیٹھے۔ ہٹلر یہاں بھی بہت کام کا آدمی نکلا۔ اس نے کھوسا کو سمجھایا، تسلی دی اور کھانا کھلا دیا۔ کہنے لگا، بندہ نواز، اچھا ہی ہوا جو خاکسار کو پولیس والے سویرے ہی لے گئے تھے، اس لیے کہ نائب صوبیدار کسی کام سے نکلنے والا تھا۔ میں نے روک لیا، کہا کہ بھائی سن، اپنا دوست چھوٹا کامریڈ اس بی بی کے عشق صادق میں مبتلا ہے جسے بڑے افسران خراب کرنا چاہتے ہیں۔ میں نے شور مچایا، واہ ہٹلر، بلا وجہ یہ کہتے پھر رہے ہو۔ وہ چالاکی سے مسکرایا، کہنے لگا، سنو تو حضرت، عشق عاشقی کا ذکر کرو گے تو پولیس والے تک بات جلد سمجھ لیتے ہیں۔ خیر تو میں نے کہا وہ بی بی جسے حکام بالا خراب کرنے پر تلے ہوئے ہیں، اسے ہر قیمت پر بچانا ہے، پیسے چاہے جتنے خرچ ہوں۔ کچھ ایسا کرنا ہے کہ حبیس افسران بالا اپنے امور حبیسانہ میں 2-4 روز اور کامیاب نہ ہو سکیں۔ نائب صوبیدار کہنے لگا، 2 دن کا تحفظ ملے گا، زیادہ کی گارنٹی نہیں دیتا، اور روپے پورے 1000 خرچ ہوں گے۔ میں نے کہا دیگے۔ وہ امید دلا کے چلا گیا۔ یہ خاکسار اس کمرے میں انتظار کرتا رہا۔ 2 گھنٹے گزار کے علی جا وہ آیا تو اس نے عجیب بات کہی۔ کھوسا آگے کو جھکا ہوا پوری توجہ سے ہٹلر کی باتیں سن رہا تھا۔ بے چین ہو کر بولا، کیسا عجیب بات؟ ہٹلر کہنے لگا، بھئی نائب صوبہ یہ خبر لایا کہ حکام بالا نے بالا اس خاتون کو شہری ٹھکانے سے ہٹا کر بیرونی شہر کسی ڈانک بنگلے میں پہنچا دیا ہے، اور کل طلوع آفتاب کے وقت سے شوقین حکام کی سواریاں باد بہاریاں نازیبا حرکات کے لیے ڈانک بنگلے پہنچنا شروع ہو جائیں گی۔ کھوسا نے کہا، تو ٹھیک ہے، ہم یہ سامنے والا گارڈ کا گن چھین کے 2-4 کو مار دوں گا، قومی پیپرز کا خبر بروبر بنے گا، پھر حکام بالا خود حرام خور کا جو مرضی ہو کر لے۔ پروردگار کا قسم ہے ہم اس کوشش میں جان دے سکتا ہوں، سمجھا آپ لوگ؟ ہٹلر نے شانے پر ہاتھ رکھ کر اسے ٹھنڈا کیا۔ بولا، سرکار، آپ کی طرح میں بھی متفکر ہوں۔ متفکر ضرور ہوں مگر علی جا دیکھیے کچھ نہ کچھ کر ہی رہا ہوں۔ فوری مسئلہ یہ ہے بندہ پرور کہ نائب صوبیدار نے 1000 کی میری آفر لوٹا دی ہے۔ میں نے گھبرا کے پوچھا، کیا مطلب؟ 1000 کی آفر کیوں لوٹا دی؟ ہٹلر بولا، میاں کامریڈ بلند اقبال، سمجھا کرو، نائب صوبیدار کی اوقات ہی کیا ہوتی ہے؟ اس کے سامنے فی الوقت ہاتھیوں کا لشکر کھڑا ہے،
اگر میرے اس کے رابطے کا پول کھل جائے تو 5 منٹ لگیں گے اور نائب صوبے صاحب کو بھی فنگر پرنٹ لے کر سامنے والی حوالات میں بھیڑ دیا جائے گا۔ سویرے سے سرکاری اکاؤنٹ میں سالے کی بھی چائے روٹی آنے لگے گی۔ حالات واقعی سخت پریشان کن ہو چکے تھے۔ کھوسا دیر تک سر جھکائے بیٹھا رہا۔ پھر ہٹلر سے پوچھنے لگا کہ وہ ڈاک بنگلہ جس میں اکبری کو رکھا گیا ہے شہر کے کس رخ پر ہے؟ برسوں سے یہ نسیاں ہان پوری ہی کا شہر تھا۔ اس نے جگہ سمجھا دی۔ کھوسا کئی بار آ چکا تھا، جگہ اس کی دیکھی ہوئی تھی، مگر ہم حوالات میں بند تھے۔ ڈاک بنگلے کا پتہ سمجھنا نہ سمجھنا برابر تھا۔ حالت تو یہ تھی کہ ہتھکڑیاں دلوائے بغیر ہم اپنی ضرورت سے غسلخانے بھی نہیں جا سکتے تھے۔ کانسٹیبل زنجیر تھامے باہر کھڑا رہتا تھا۔ کھوسا کی طرح میں بھی سوچ میں پڑ گیا تھا۔ نسیاں ہان پوری ہٹلر نے دھیرے دھیرے گنگناتے ہوئے اپنے گھٹنوں پر 2 انگلیوں سے طبلہ بجانا شروع کر دیا۔ وہ شاید غزل بنا رہا تھا۔ اسی پریشانی میں کچھ دیر میں سویا بھی۔ دن کے وقت بھی برے برے خواب آتے رہے۔ ہر طرف ہتھکڑیاں، بیڑیاں اور بیچاری اکبری کی خواری دیکھتا رہا۔ شام کو آدمی چائے لے کے آیا تو میں نے پہرے والے سے کہہ کر اپنے اور کھوسا کے لیے ایسپرین کی ٹکیاں منگوائیں۔ گولی کھا کے چائے پی کے بیٹھا تو ذرا ذہن کھلا۔ ہٹلر اپنے عاشقانہ معرکوں کا بیان شروع کرنے والا تھا کہ کھوسا نے چپ کروڑے کہہ کے اس کا حوصلہ پست کر دیا۔ وہ پھر گھٹنے پر انگلیاں بجانے لگا۔ شاید خفا ہو گیا تھا، خود سے کوئی بات ہی شروع نہیں کر رہا تھا۔ کھوسا نے اپنے طور پر حوالات سے نکل بھاگنے کے امکان پر اس سے مشورہ طلب کیا تو ہنسا۔ کہنے لگا، عالیجا آپ تجربہ کار آدمی ہو مگر بات ایک دم لڑکوں بالوں جیسی کر رہے ہو۔ اسے حضور، یہ مسافات کا تھانہ نہیں ہے، پولیس لائنز کی لاک اپ ہے۔ یہاں نقب بھی لگاؤ گے تو بندہ نواز اگلی کسی حوالات سے یا اس سے اگلی میں جا نکلو گے۔ فرار ناممکن ہے کامریڈ صاحب۔